اور یہ مقبول جان صاحب، آپ پاکستان میں سول سرونٹ رہے، پروونشل سیکرٹری تھے، آپ کالمنسٹ ہیں، آپ نے پاکستان کی تاریخ کو اس کے تمام چیلنجز کو بڑے غور سے دیکھا ہے. مجھے ایز اے کین اسٹوڈنٹ، آپ کی طرح کا تو نہیں لیکن ایز اے چھوٹا موٹا کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے انتظامی اور پولیٹیکل اور قانونی ڈھانچے کے اندر جو تضاد اور کانٹرڈکشن ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ رولنگ ایلیٹ کو شاید احساس نہیں ہو رہا کہ اتنے بڑے ہوئے تضاد کے ساتھ گورن کرنا بہت دیر تک ممکن نہیں رہے گا. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ کے اندر 2 یا 3 ایسے ایونٹ آئے ہیں کہ جس کے اندر مکمل جو انتظامیہ مشینری تھی وہ بالکل ہل کے رہ گئی تھی. پہلا ایونٹ آیا تھا 1970 کے الیکشنز میں. کسی کو توقع نہیں تھی کہ 163 سیٹوں والی اسمبلی جو تھی مشرقی پاکستان تھی، اس سے ایک ایسا شخص جس کو آپ نے 4 سال گرفتار رکھا، اگرتلہ سازش کیس میں بند کیا، پھر اس کے بعد گول میز کانفرنس میں اس شخص کو آپ نے رہا کیا، اگرتلہ سازش کیس واپس لیا، غداری سے اس کو کلین کیا اور وہ 161 سیٹیں جیت جائے گا. اس کے مقابلے میں آپ کی پوری پروونشل چاروں کی چاروں اسمبلیاں جو تھیں اتنی سیٹیں اس کے پاس نہیں تھیں، بھٹو سمیت. ایک دفعہ وہ آیا تھا اور یہ پوری انتظامیہ ہل کے رہ گئی تھی. سیکنڈ ٹائم آیا تھا 77 کے اندر. اس وقت یہ ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک موومنٹ چلی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مارچ کو الیکشن اناؤنس ہوئے تھے اور اس کے اندر دھاندلی کا رات کو الزام لگا تھا. تو اگلے دن 4 دن بعد 7 مارچ کو الیکشن تھے. ہو کا عالم طاری کر دیا تھا پورے پاکستان میں. خود پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے الیکشن میں ووٹ دینے نہیں گئے تھے، 2% سے بھی کم وہ تھا. اور اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد ایک ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن 7 مارچ کو ہوا اور جو پروونشل اسمبلیز کا الیکشن 10 مارچ کو تھا، 7 اور 10 مارچ 1977 بائک 3 مارچ کو تھا کہ 7 مارچ کو؟ وہ 10 کو پھر بائک آٹ ہو گیا تھا نا. 7 اور 10 ٹھیک ہے. 10 کو. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انپریسیڈنٹڈ 10 اپریل کو ایک کراؤڈ نکلا ہے. اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ اس کراؤڈ کے اندر اور باقی کراؤڈز کے اندر زمین آسمان کا فرق اس لیے لگا لیں کہ باقی زمانے کے اندر ایک اخبار ہوتی تھی، اس کو پڑھ کے لوگ میڈیا تک پہنچتے تھے، یا پھر ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیلی ویژن ہوتا تھا. بی بی سی کے جو ریڈیو ہوتا تھا وہ ہم گاؤں میں، علاقوں میں، شہر میں سنتے تھے اور جلوس نکلتے ہوتے تھے. آج یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن، ایون 88 چینل جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے. 12 کروڑ آپ کے ووٹر ہیں اور 17 کروڑ موبائل ہیں آپ کے پاس. آپ کا جو کراؤڈ ہے وہ پاکستان کا جو مین جگہ پہ موجود ہے وہ بہت ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے، وہ نہیں سمجھتا آپ کے استارے نہیں سمجھتا یہ ریاست کیا ہوتی ہے، یہ حکومت کیا ہوتی ہے، یہ سیاستدان کیا ہوتی ہے. اس کو پتا ہے اور اس کو مکمل طور پہ پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو اندازہ ہے. اس لیے ایک بات تو بڑی طے ہے کہ سارے سینیریو کے اندر آپ کو پھونک کر قدم اٹھانا پڑے گا. اگر آپ نے پھونک کر قدم نہ اٹھایا تو آپ کسی نہ کسی ایسے ہیڈ اینڈ کولیجن میں آئیں گے جہاں سوسائٹی کے فیکشنز آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، پوری انتظامی مشینری، خواہ وہ سول ایڈمنسٹریشن ہو خواہ وہ سیاستدان ہو، یہ زیادہ سے زیادہ 10-12 لاکھ سے زیادہ نہیں بنتی. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کراؤڈ میں سے اتنے لوگ سے بھی کم نکل آئیں تو ایک کراؤڈ پورے پاکستان کے اندر، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ 4 لاکھ لوگ ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے. ان میں سے 1,60,000 ڈپلائبل لوگ ہیں. اور یہ ڈپلائبل لوگ جو ہیں اگر 200 جگہوں پہ جلوس نکلنا شروع ہو جائیں تو یہ 5 سپاہی ہاتھ آتے ہیں اور یہ کچھ نہیں رہ جاتا آپ کے پلے میں. یہ ہے آپ کی پوری صورتحال. میں ڈرانا نہیں چاہتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا لے کے لیے اس پریشر کو کم کریں، اس غبارے میں سے ہوا نکالیں. کبھی نہیں دنیا کے اندر پاپولیرٹی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر لوگ نہیں قبول کیا کرتے کسی بھی نیگیٹو چیز کو. روسو سے زیادہ پاپولر کوئی شخص نہیں تھا فرانس کے اندر. اس کے اندر ایک خمار آ گیا تھا، وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور اس نے اپنی ایک کتاب لکھی، آٹو بایوگرافی، اس کا نام تھا کنفیشنز. اس نے لکھا کہ میں اپنے جائز رشتوں کے ساتھ بھی میرے تعلقات تھے. وہ کتاب بادشاہ نے، کنگ لوئی نے چھاپ دی. لوگ کہتے تھے کنگ لوئی نے خود کتاب لکھ کے چھاپی ہے. روسو تو بہت بڑا. مقبول جان صاحب جی دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، 10 اپریل کے بعد کچھ ریڈیکل تبدیلیاں جو ہیں اس پورے معاشرے نے دیکھی ہیں کہ جو کہ میں بحیثیت ایک انتظامی افسر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھی. پاکستان میں کبھی وداؤٹ کال اچانک ابرپٹ پبلک باہر نہیں نکلی کسی ریئیکشن کے اوپر. ہمیشہ نیگیٹولی نکلی ہے.
آپ خود سوچیں کہ جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو اتارا گیا تھا تو کوئی شہر ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر لوگوں نے مٹھائیاں نہ بانٹی. جس وقت نواز شریف کو نکالا گیا تھا، بینظیر کی اپنی سٹیٹمنٹ اس کے اندر موجود ہے، وہ ساری صورت ہے، ایک نفرت کا فنامنا باقی چلتا آ رہا تھا اور صورتحال تھی. لیکن 10 اپریل کا جو صورتحال ہے، ایک اچانک کراؤڈ نکلا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا یہاں پر بھی اور اس میں. دوسری یہ تھا، دوسرا ایونٹ تھا 25 مئی. میں آپ کو اگر کروں کہ 25 مئی جو ہے، ہم نے آنسو گیس چلائی بھی ہوئی ہے، ہم نے آنسو گیس کھائی بھی ہوئی ہے. تصور نہیں کیا جا سکتا تھا ایک ایسا کراؤڈ کہ جس کے بارے میں ممی ڈیڈی کراؤڈ کیا جاتا تھا، جو بچے تھے، عورتیں تھیں، یہ تھی وہ تھی، وہ اس طرح سسٹین کر جائیں گے پوری رات کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک جھجک ہوتی ہے. ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہی گولی چلتی ہوتی ہے اور ایک دفعہ ہی آنسو گیس ہوتی ہے اور ایک ہی دفعہ لاٹھی چارج ہوتی ہے، دوسری دفعہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ دوسری دفعہ جب جھجک اٹھ جاتی ہے، جب پولیس والے کا ڈنڈا کوئی آدمی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے تو پھر پولیس والے کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جاتا، پھر ختم ہو جاتا ہے. تیسرا ایونٹ ہے 15 مئی. 15 مئی میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ابھی اپنا 15 سیٹوں کے، ان الیکشنز کے اندر آپ دیکھیں یہ وہ 15 سیٹیں تھیں جو اسٹیبلشمنٹ تحفے میں دیا کرتی تھی. اگر وہ نون لیگ کو تحفے میں دیتی تھی 17 جولائی 2022 کی حکومت بن جاتی تھی، اگر وہ پیپل پارٹی کو تحفے میں دیتی تھی تو پیپل پارٹی کی حکومت بن جاتی تھی. یہ 15 سیٹیں میں واحد بندہ تھا کہ جس نے کہا تھا کہ یہ 15 سے 17 سیٹیں جو ہیں وہ لے جائے گا. مجھے لوگوں نے پوچھا کیوں لیا، میں نے کہا میں نے ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹیں دیکھی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہی چیزیں ہیں، جو یہی حالات ہیں، کیونکہ مارجن اتنا لیول ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا تم حمزہ شہباز کو بتاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہم نے مرنا ہے، وہ ہمیں کہے گا یہ کرو وہ کرو وہ کرو، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے امپاسبل. کیونکہ ایک بات طے ہے، اس دن 4 ایکس چیف سیکرٹری ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. الیکشنز کے دن دھاندلی کرنا اب امپاسبل ہوتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پری پول ریگنگ ہوتی ہے، وہ اب لوگ وہ کیا کرتے ہیں، اس میں بھی آپ 25-30 ہزار کا مارجن ہو تو کور کر لیتے ہیں، اب نہیں کر سکتے. تو اب آپ کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، اس لیے بہت زیادہ پینکی بھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لیڈرز کو آؤٹ کر لیا جائے، فلاں کو. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہوگا، اور یہ خطرناک ٹرینڈ بہت اس لیے کہ لیڈر جو ہے سیاست سے آؤٹ ہو جاتا ہے، عوام سے آؤٹ نہیں ہوا کرتا. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ اگرتلہ سازش کیس چلاتے ہو اور پھر ایوب خان خود آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اگرتلہ سازش کیس ہم واپس لیتے ہیں، مجیب الرحمان غدار نہیں ہے، ہم اس کو گولڈ میز کانفرنس میں بلاتے ہیں. اس گولڈ میز کانفرنس میں ولی خان بھی ہوتا ہے، اس میں مفتی محمود بھی ہوتا ہے، اس میں مولانا مودودی بھی ہوتا ہے، اس میں جناب مسلم لیگ کے ممتاز دولتانہ بھی ہوتے ہیں. سارے اس کا استقبال کرتے ہیں، سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ایسا وقت آنے سے پہلے غبار سے ہوا نکال. اب مجھے سیاسی پارٹی سے کوئی توقع نہیں. جب میثاق جمہوریت سائن ہو رہا تھا لندن میں، دبئی میں بیٹھ کے مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہی تھی پیپل پارٹی، دبئی میں بیٹھ کے این آر او سائن ہو رہا تھا. یہ آپ کی حیثیت ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2007 کی بات ہے جب جنرل کیانی صاحب اس کی بندوبست کر رہے تھے. 2006 میں رضا رومی صاحب چارٹ آف ڈیموکریسی میں میں نے کہا میں اضافہ کر دوں. رضا رومی صاحب دوبارہ شروع کریں، آپ کی بات ذرا کلیئر سمجھ آ رہا ہے. پروسیس شروع ہو چکا ہوا تھا. رضا کو بھی آنے دیجیے. ارشاد کی کتاب پڑھیں، پروسیس شروع ہو چکا ہوا تھا. پروسیس شروع ہو چکا تھا. ارشاد کہتے ہیں پروسیس شروع ہو چکا ہوا تھا. رضا رومی آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے؟ آپ کو objection کس چیز پہ؟ نہیں آبجیکشن نہیں ہے. میں نے صرف ڈیٹس کی تصحیح کرا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے وہ 2006 میں دستخط ہوا تھا، اس کے اوپر بات ہوتی رہی تھی پورے سال. اور جو جنرل مشرف کے ساتھ جو این آر او والا سمجھوتا تھا وہ 2007 میں اس کا پروسیس سٹارٹ ہوا، اور جنرل کیانی صاحب جو تھے وہ اس کے آربیٹر تھے اور ضامن تھے. یہ سب باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں اور پبلک نالج ہے. جی اتنی سی بات میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. نہیں اچھا میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی ایک دوسرے کو ڈچ کرنے کے ایلیمنٹ شامل ہے. اب اگر عمران خان صاحب کو آپ لے کے آتے ہیں، آنا چاہیے، میں بھی سمجھتا آنا چاہیے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ 1969 کی گولڈ میز کانفرنس کا بھٹو نے بائیکاٹ کیا تھا. وہ کہتا تھا یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹوڈی بنے ہوئے، میں نہیں جاتا ہوں اس کے اندر. اچھا اس کے بعد آگے آ جائیں تو پھر اس کے بعد بے نظیر کا جو پورے کا پورا پروسیس ہے اس کے اندر بھی اس نے آگے ملنے کی کوشش کی، پھر اس نے کہا نہیں نکل. پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے، اور آئیڈیل موقع تھا جب شہباز شریف صاحب نے حکومت گرا دی تھی، فوراً اعلان کر دیتے تھے کہ ہم چلے جاتے. بہترین موقع تھا.